السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، سورۃ صف کے دوسرے رکوع کی چند آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں کو ان کی نجات اور ان کے فلاح کا طریقہ کہ کس طرح تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو، اللہ کی رضا کس طرح تم حاصل کر سکتے ہو، اور کس طرح تم اپنے اصلی گھر جو جنت ہے اس کو تم پا سکتے ہو، سب سے پہلے ان باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے، کوئی بھی انسان جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان ہی نہیں بلکہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، وہ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی ضمن میں اس کی یہ بھی تگ و دو، محنت، کوشش اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے اسلوب کے مطابق ہے کہ کوئی ایسی ادا کر لوں، کوئی ایسا کام کر لوں، کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جسے اللہ منظور اور مقبول فرما لیں اور وہ عمل میری نجات اور میری سرخروئی کا باعث بن جائے۔ ہر انسان جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ داعیہ ہے، اس کا یہ جذبہ ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے کہ تمہیں نجات کیوں کر مل سکتی، تم کامیاب کس طرح زندگی گزار سکتے، تمہیں اللہ کی رضا کس طرح حاصل ہو سکتی، اللہ نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس جنت کو تم کس طرح اور کیوں کر پا سکتے، یہ جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کا بھی تو یہ داعیہ ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے،
اس کا بھی تو یہ داعیہ ہے، اہل کتاب کی طرح، یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، پارسیوں کی طرح، ہاں جی، اسی طرح باقی بھی وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، ایماندار مسلمان نبی علیہ السلام کی امت بھی اللہ کو مانتی۔ اب انہی امتیوں کو، انہی ایمانداروں کو اللہ نے مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں ایسا معاملہ اور ایسا کاروبار، ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ اگر تم وہ کام کر لو تو بس پھر جنت تمہارا مقدر۔ یہاں ایک ایک لفظ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ پہلی بات کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، انسان کا، مومن کا یہ داعیہ ہے کہ میں عذاب علیم سے بچ جاؤں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزوں سے انسان مسلمان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، ایک اللہ کی جنت کے حصول کے لیے، اور دوسری جہنم سے بچنے کے لیے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا، مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جنت نہیں چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہنے والے کہتے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں جنہیں جنت کا شعور ہی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ، جنہیں جنت کا شعور ہی نہیں ہے کہ جنت ہے کیا۔ یہاں ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے بھی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، ملتان کی گلیاں چاہیے، بغداد کی گلیاں چاہیے، کہنے والے کہتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو جنت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت ہے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک دفعہ ذکر فرمایا آپ نے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان کو اللہ نے ایک ایسا رومال دیا ہے، مندیل و سعد خیر من الدنیا وما فیہ، اللہ نے سعد کو ایک رومال جنت کا دیا ہے۔ اس جنت کی قیمت کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا خیر من الدنیا وما فیہ، دنیا وما فیہا کا خزانہ اور دولت ایک طرف، اور جنت کا ایک رومال ایک طرف۔ کیا جانے کوئی جنت کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہ، جنت کی اتنی جگہ جتنی جگہ ایک آسا اور ایک لاٹھی رکھنے کو جگہ مل جائے، یوں ہی سمجھ لیجئے یہ پائپ پڑا ہے، اتنی سی جگہ جنت کی، فرمایا اتنی سی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر، اتنی چھوٹی سی جگہ، یوں سمجھیے جہاں دو پاؤں بھی انسان آرام سے نہ رکھ پائے، کھڑا ہی ہو سکے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ ساری زندگی کی آسائشیں اور ساری زندگی کے آرام اور سکون اور چین اور نعمتیں ساری دنیا کی ایک انسان کو اللہ دے دے، لیکن صرف جہنم سے ایک پھیرا لگ جائے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، کیوں میرے بندے، کوئی تکلیف آئی تمہیں، کوئی پشیمانی آئی تمہیں، کسی مصیبت میں تو نہیں گھرا رہا؟ یا اللہ، تکلیف کبھی آئی ہی نہیں، زندگی بھر آرام اور سکھ اور چین اور جناب اطمینان ہی میں نے پایا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتے کو، کوئی جاؤ اس کو لے جاؤ اور ذرا جہنم کو دکھا کے لاؤ، اس کو چکر لگوا کے لاؤ، اس کا منظر دکھا کے لاؤ، اس کو وہاں پھینک کے نہیں آنا تم نے۔ اللہ اکبر، لے جایا جائے گا، بس اسی طرح گھما کے لایا جائے گا اللہ ذوالجلال کے پاس، واپس تو پوچھیں گے اللہ ذوالجلال کے، بتلاؤ کوئی تکلیف؟ یا اللہ کبھی سکھ پایا ہی نہیں، وہ نعمتیں سب بھول گئی، جہنم کا منظر دیکھ کے زندگی کی ساری نعمتیں بھول گئے۔
اور دوسری طرف ایک وہ ہے جو ساری زندگی پشیمانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اور جناب قسم پرسی میں، فقیری میں، مسکینی میں گزار دیتا ہے. صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، شام کی ہے تو صبح کی نہیں ہے، خطرہ ہی خطرہ، خوف ہی خوف. اس کے بارے میں کیوں بھائی اللہ سے پوچھیں کیوں میرے بندے، کیا کبھی تم نے آرام بھی پایا؟ یا اللہ ساری عمر دکھ ہی دیکھا ہے، تکلیف ہی دیکھی ہے. اللہ فرمائیں گے جبرائیل سے کہ اس کو جاؤ ذرا جنت کا نظارہ کروا کے لاؤ اس کو. اب وہ جائے گا، واپس آئے گا تو اللہ پوچھے گی ہاں بھی کبھی کوئی تکلیف آئی؟ یا اللہ کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں. اللہ اکبر. بس ایک چکر کے نتیجے میں زندگی کی ساری کرفتیں بھول گئی. یہ ہے جنت. ایک چکر کے نتیجے، صرف دیکھا ہے نعمتوں کو، جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے، اور ساری 72 70 80 سال کی زندگی کی تکلیفیں ساری کی ساری ذہن سے محو، سارے خوف و خطر ختم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم کائنات میں آپ سے بڑا اور کوئی نہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کائنات میں، مخلوق پوری مخلوق میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معزز، مکرم، محبوب، پیارا اور کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ اکبر، اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا. اور اگلی بات بھی کہہ دوں کہ جس کی ایک ایک ادا اللہ کو اتنی لاڈلی پیاری ہے کہ ساری ادائیں اس ایک چھوٹی سی ادا پہ قربان. وہ اتنا محبوب، وہ اتنا لاڈلا، وہ اتنا پیارا کہ اس پیارے کی ایک ایک ادا، چھوٹی سی چھوٹی سنت اور چھوٹے سے چھوٹا عمل، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کو نہایت ہی محبوب اور نہایت ہی پیارا. وہ اللہ کا محبوب کہاں؟ ریاض الجنہ، بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کی جگہ ہے، وہ جنت کا باغیچہ ہے، جنت کی قیاری ہے. لیکن جنت کی اس قیاری اور جنت کی اس باغیچے میں بھی حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت آپ تو وہاں بیٹھ کے بھی جنت کے باغیچے میں، دنیا میں جنت کے ایک باغیچے میں بیٹھ کے بھی جنت کا سوال. اور یہ امتی وہ کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے جنت، بلکہ ملتان ما بجنت اعلی برابر است. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملتان ما بجنت اعلی برابر است کہ ہمارا ملتان، اس کا مقام کیا پوچھتے ہو مولوی جی ہم سے، یہ تو اعلی جنت کے برابر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان لوگوں کو کیا پتا کہ جنت کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھتے ہیں جیسے اندھا ریوڑیاں تقسیم کرتا ہے نا، ہاں مفت کی. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت ایسے ہی مفت میں مل جائے گی، ایسے وہ اندھے کی طرح ریڑیاں تقسیم کرنے والی بات. وہ بھائیو مجھے بتلاؤ، اتنی قیمتی چیز، اتنی قیمتی اور اتنی مہنگی اور اتنی محبوب اور اتنی پیاری، جس کے بارے میں اللہ کے نبی اپنی تمام فصاحتوں اور بلاغتوں کے باوجود پھر ہتھیار پھینک دے اور فرما دے کہ مالا عین رات ولا عذر سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بتلائیے اس جنت کی حکایتیں دنیا میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے؟ اب اس کے کہاں وہ مسئلہ اور کہاں ہمیں چاہیے ہی نہیں. بھائی جس کو نہیں چاہیے اس کو نہیں چاہیے، ہمارا تو کوئی گزارا ہی نہیں جنت کے بغیر. اللہ ہمیں جنت جنت فردوس نصیب فرمائے. ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی بھی مستغنی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے جنت کی ضرورت نہیں ہے، اور جنت کا سوال تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کیا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا. اور جہنم سے بھی پناہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. یہ دعائیں آپ نے پڑھی بھی اور امت کو سکھلائی بھی. کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم سے پناہ نہ مانگتا ہو. اس کو یہ کہتا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ باز کے بڑوں کی طرح جنت میں پھینک دو یا جہاں بھی پھینک دو. آپ ہی پھینکیں گے نا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھینک دو ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ گمراہ اور یہ غلط عقیدہ، اللہ ایسے غلط عقیدے سے ہمیں بچائے. کہنے والوں نے تو کہا تو جنت بھی اللہ سے نہیں طلب کرنی چاہیے. یہ عجیب صوفیوں کا عقیدہ ہے. جنت بھی اللہ سے طلب نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے خود اللہ کو طلب کرنا چاہیے. اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے. یہ تصور بڑا خوب ہے لیکن سراسر ناواقفی پہ مبنی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ٹھکائی کی ہے سورت یعنی وہ کیا ہے تفسیر لا الہ الا انت سبحانک، آیت کریمہ کی تفسیر میں. آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ تم جنت کو صرف مخلوق کہتے ہو، اور یہ جنت تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو گویا اللہ کی رحمت مانگتے ہیں. اللہ کی جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو گویا اللہ کے غضب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. تم مخلوق اور خالق کے دھندے میں پڑے ہوئے. تمہارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائی، وہ بھی ہیں جو ایسی بڑ مارتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ پھینک دے بس آپ کی طرف سے جہاں ہمیں مقام ملے نا. یا اللہ ہمیں آپ کی دربار سے آپ کی طرف سے ہمیں کیا ملے؟ جنت ملے اور جہنم سے بچا لے. یعنی ہر مسلمان کا، ہر انسان کا، ہر مومن کا سب سے بڑا داعیہ، سب سے بڑی بھائیو، یہ دنیا 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال حد 100 سال، نبی علیہ السلام نے تو فرمایا میری امت کی تبھی امت یہی 60-70 سال ہے، باقی جو عمر ہے وہ تو نفلی ہے. تبھی عمر اتنی سی ہے. یہ اتنی سی عمر، اب اتنی سی عمر میں دیکھ لیے پہلے 15 سال تو ویسے ہی بچپنے کے گئے، اور 15 سال باقی جو بچے ہیں 50 سال یا 55 سال، اس میں نصف حصہ تو راتوں کا گیا، باقی نصف حصہ تو دن کا رہ گیا نا باقی. اب دن میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اس میں ہم نے کیا تگودو کی، اس میں ہم نے کیا کمایا ہے، اس کو ہم نے کہاں صرف کیا ہے، اس کو ہم نے کہاں خرچ کیا ہے. یہ چیز میرے اور آپ بھائیوں کے سوچنے کی ہے. جنت ایسے نہیں مل جاتی، اتنی قیمتی چیز کہ اتنی سی جگہ، وہ جناب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو. مجھے آپ بتلائیں، ایک اچھی جگہ پہ فرنٹ کے اوپر روڈ کے اوپر دکان لینے کے لیے کاروباری لوگ کتنے جناب ہیلے بہانے بناتے ہیں. ذرا سوچیں کتنی کوشش کرتے ہیں کہ چوک کے اوپر فرنٹ لائن پہ، ہاں وہاں مجھے دکان جتنی قیمت میں بھی مل جائے وہ جی سستی ہے مولوی صاحب، یہاں دکان کیا کہنے. وہ اللہ کے بندو، یہ تو دکان پھر دھری کی دھری رہ جائے گی. وہ یہ 40-50-60 سال کے بعد تو پھر دھری کی دھری رہ جائے گی دکان. یہ دکان تو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کسی کے نہیں جائے گی. جانا ہے جس چیز میں وہ تو ایک عقیدے نے جانا ہے اور عمل نے جانا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے عقیدہ اپنے اللہ کے بارے میں کیا بنانا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنا عمل کیا پیش کرنا ہے. کیا پیش کرنا ہے اللہ کے دربار میں عمل. یہ بیٹھے بٹھائے جب دکان نہیں مل سکتی، بیٹھا بٹھایا جب کوئی طالب علم امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا، بیٹھا بٹھایا جب کسان اپنی کھیتی سے فصل نہیں اٹھا سکتا، بیٹھا بٹھایا کوئی مل آنر اور کاروبار کرنے والا وہ کاروبار میں نفع اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے بتلائیے یہ جنت اتنی سستی ہے کہ بیٹھے بٹھائے انسان کو مل جائے. بیٹھے بٹھائے انسان کو مل جائے. یہ اتنی سستی نہیں ہے بھائی، بڑی مہنگی ہے اور بڑی مہنگی، اور اس کی قیمت بھی بڑی. نبی علیہ السلام نے اس کی قیمتیں بھی بتلائیں، لیکن ہر بات ہر موقع پہ نہیں کہی جا سکتی. یہاں جو بات کہی وہ اس تناظر میں سمجھیے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم.
میں تمہیں بتلاتا ہوں، میرے ساتھ کاروبار کر لو، میرے ساتھ سودا کر لو۔ تم بھی تو دنیا کے معاملات میں تجارت کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ معاملہ چکاتے ہو یا نہیں چکاتے؟ لین دین ایک دوسرے کے ساتھ پرافٹ پہ اور نفع پہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو، تو میرے ساتھ بھی نفع کا سودا کر لو۔ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ نفع کی تجارت کر لو۔ دنیا میں دھوکہ دینے والے موجود، ٹھگی کرنے والے موجود، دغا کرنے والے موجود، دایاں دکھا کے بایاں دکھانے والے موجود، ہاں، دایاں دکھا کے بایاں دکھانے والے اور نتیجہ دکھانے والے موجود، لیکن من اصدق من اللہ حدیثا، تو اللہ سے پکی بات کس کی ہوگی؟ اللہ کی تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، وہاں نقصان کا کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ ہم دنیا کی تجارت میں تو وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی جوانی بھی لگاتے ہیں اور اپنے لمحات بھی صرف کرتے ہیں، لیکن جس تجارت کے بارے میں اور پھر اس دنیا کی تجارت میں کبھی فائدہ ہوا کبھی نقصان ہوا۔ نقصان ہوتا ہے تو دلاسا دینے والے کہتے ہیں وہ جی یہ یکساں تو نہیں ہے نا دنیا میں کاروبار میں نفع نقصان تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہاں، دنیا میں نفع نقصان تو ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی نفع ہے کبھی نقصان ہے، کبھی کامیابی ہے کبھی ناکامی ہے، کبھی پاس ہے کبھی فیل ہے، یہ تو دنیا میں چلتا ہے نا۔ لیکن اللہ سے کی ہوئی تجارت میں اللہ کی قسم نفع ہی نفع ہے، وہاں نقصان اور خسارے کا تصور بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر تجارت میں، دنیا کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر کاروبار میں آپ کتنی ہی سوچ و بچار کر لیں، مشورے کر لیں، جناب ساری انسانی مقدور بھر کوششیں کر لیں، لیکن پھر بھی انسان نقصان سے دو چار ہوئے بغیر رہتا۔ نفع کے ساتھ نقصان کبھی کبھی اس کو اٹھانا ہی پڑتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کی ہوئی تجارت میں کبھی نقصان کا احتمال نہیں ہے، کبھی خسارے کا احتمال نہیں ہے۔ تجارت کے دلدادہ لوگوں، تجارت ہی کا لفظ رب ذوالجلال والاکرام نے استعمال کیا۔ هل ادلکم علی تجارہ، تم بھی تجارت کرتے ہو دنیا کے لیے، آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو، آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو۔ کیا تجارت کریں اللہ آپ سے کیا تجارت کرے؟ جواب آتا ہے ہاں تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کے نتیجے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس جہنم سے تم بچ جاؤ گے جس سے بچنے کا داعیہ ہے، جس سے بچنے کا تمہارا دل ہے، کوشش کرتے ہو جس سے بچنے کی، دعائیں مانگتے ہو جس سے محفوظ رہنے کی اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ تم اس تجارت کے نتیجے میں جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ ایمان والو، جس طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان والوں کو حکم، سوچنے کی بات ہے نا، وہ تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اللہ پہ ایمان لے آؤ، رسول کو ماننے والوں اور رسول پہ ایمان لے آؤ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کے مختلف جواب ہیں، لیکن ایک سیدھی سی بات دیکھیے کہ کتنے ایمان والے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے بھی ان کا ایمان تشکیک کا شکار ہے، کتنے رسول کو ماننے والے ہیں کہ وہ رسول کو مانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کے اطاعت گزار نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان بھی ہے لیکن اللہ سے نا امیدی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایک پوچھنے والے نے، حضور مجھے ایک بات بتلا دیں کہ پلے باندھ لوں، اور ایک بات ہی، دین کی بڑی باتیں ہیں،
بس ایک بات بتلا دیں. کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا ایک ہی بات پوچھتے ہو تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہو اے اللہ میں نے تجھے مان لیا، میں ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پہ پکے رہو. طوفان آئیں، مصائب آئیں، آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، جو بھی آئے وہ سب آئے لیکن ایمان نہ جائے. جو آئے وہ سب آئے لیکن ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ جائے. ثم استقم، پھر اس پہ پکے رہو. یہی بات اللہ نے فرمائی کہ تجارت کر لو. کس بات پہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. یہاں میں عرض کر دوں، ہم مسلمانوں سے، مومنوں سے قبر میں کن چیزوں کا سوال ہوگا؟ من ربک، من نبیک، وما دینک. یہی سنا ہے نا؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کون ہے؟ کیا ہے؟ تمہارا ربی کون ہے؟ مجھے بتلاؤ. اللہ کے علاوہ اور ہمارا رب ہے؟ رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی رسول ہے؟ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین؟ لیکن یہ مسلمان سے، کلمہ گو سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ سوچے نا ذرا. غیر مسلم سے نہیں، مسلمان سے پوچھا جا رہا ہے. کلمہ گو سے پوچھا جا رہا ہے. کلمہ پڑھنے والے سے پوچھا جا رہا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کو ماننے والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے. رسول کو ماننے والے سے پوچھا جاتا ہے تیرا رسول کون ہے. دین کو ماننے والے سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے. یہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیا اللہ ہمارے رب کے علاوہ ہمارا کوئی اور رب ہے؟ نہیں. لیکن یہ پھر بھی سوال ہے. کیوں سوال ہے؟ اللہ اس لیے کہ وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک رب کے علاوہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بہت سے رب بنا لیے. اللہ کے علاوہ بہت سے رب بنا لیے. اللہ کے رسول کے علاوہ بہت سے مطاع بنا لیے. ایک دین کے علاوہ اور بہت سے ادیان بنا لیے. ایک دین پہ اکتفا نہ کی. نام لینے کو اسلام دین لیکن منمانی اپنی. کہنے کو اللہ کے رسول لیکن منمانی اپنی. کہنے کو رب اللہ لیکن عبادت کسی اور کی، پوجا کسی اور کی، نظر و منت کسی اور کی، سجدے کسی اور کو. بتلائیے رب ماننے کا یہی تقاضا ہے؟ رسول ماننے کا یہی تقاضا ہے؟ تو اسی لیے تو پوچھا جا رہا ہے. وہ جو صرف رب کا ہوگا، جو صرف رسول کا ہوگا، جو صرف دین کا ہوگا، وہی کہے گا ربی اللہ محمد رسول اللہ دینی الاسلام. باقی سب تشکیک کا جو شکار ہے جواب ناکارہ نہیں دے سکیں گے وہ جواب. اسی لیے تو پوچھا جائے گا ان سے، اسی لیے پوچھا جائے گا. یہاں بھی ایمانداروں سے کہا جاتا ہے ایمان والو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اور کہا پھر کیا جاتا ہے تؤمنون باللہ. ایمان والو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ. کیا مطلب؟ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو. اللہ کو اپنا رب مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد اور ہادی اور رہنما مانو. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو اب وقت نہیں ہے کہ لا الہ کے معنی لوگوں نے کیا بنا دیے. لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ. کیا مطلب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک نے کہا اور اس کے پیروکار بھی دنیا میں موجود، لا معبود الا اللہ، کہ جس کی بھی پرستش کی جائے وہ معبود ہے، معبود کے علاوہ اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس کی بھی پرستش کی جاتی ہے نا وہ سب معبود، وہ سب الہ ہے. لا معبود الا اللہ. سمجھے بات؟ بالکل الٹ دیا مسئلے. بعد نے کہا لا الہ الا اللہ، کیا مطلب؟ لا موجود الا اللہ. حق موجود، حق موجود. کہتے ہیں لا وجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. توحید ان کی یہ، نہ وہ توحید صحیح نہ وہ توحید صحیح. کچھ وہ ہیں جن کی سوئی صرف اس پہ جا کے اڑتی ہے کہ لا رب الا اللہ، کہ رب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. میرے بھائیو
یہ بھی اللہ کی ایک صرف ربوبیت کا اقرار ہے. الوہیت کے تقاضے اس سے بہت آگے ہیں. الوہیت کے تقاضے اس سے بہت آگے ہیں. تقاضا یہ ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ جب ایمان لے آؤ اللہ پہ تو پھر اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, اللہ سے خالص ہو جاؤ. ہاں, پھر اس میں کسی اور کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے, کسی اور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے ھذا للہ وھذا لشرکائنا, یہ اللہ کے لیے اور یہ اللہ کے پیاروں کے لیے. ہاں, جس طرح اہل مکہ کہا کرتے تھے ھذا للہ وھذا لشرکائنا, یہ اخلاص صرف اللہ کے لیے, یعنی خالص اللہ کے ہو کے رہ جاؤ. بھائی جس طرح اللہ نے خالص بنایا ہے نا ہر چیز کو, اس طرح اللہ کو ماننا بھی خالص ماننا جائے تو اللہ کو مقبول ہے. اللہ نے کسی چیز کی آمیزش نہیں کسی نے کی. جس کو بنایا ہے خالص بنایا ہے, خالص بنایا ہے. ملاوٹیں تو ہماری طرف سے, حرام کاریاں تو ہماری طرف سے. اللہ تو خالص چیز بناتا ہے. اب اللہ نے بھی ہمیں خالص بنایا, اللہ کو بھی تو ہم خالص مانے. جو ہر چیز ہمیں خالص دینے والا ہے اس سے ہمارا اخلاص ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ ہمارا اخلاص ہی نہیں ہے. کیا مانا ہم نے اللہ کو؟ اللہ کے رسول کو مانو, اللہ کو مانو, اللہ کے رسول کو مانو. اللہ اکبر. پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اگلی بات, اپنے مال سے بھی اپنی جان سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیا مطلب؟ نہ مال تمہارا نہ جان تمہاری, مال بھی ہمارا جان بھی ہماری. تمہارا مال بھی ہمارا مال, تمہاری جان بھی ہماری جان. کیا مطلب؟ کہ تمہارا مال ہماری مرضی پہ صرف ہونا چاہیے, تمہاری جان ہماری مرضی پہ صرف ہونی چاہیے. تمہارا مال جو تم کہتے ہو کہ مال میرا میرا, یہ بھی تو میرا دیا ہوا ہے. یہ جو مال ہے تمہارا وہ بھی تو کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال کہاں صرف ہو؟ اللہ کی راہ میں. دیا اللہ نے تو وہ کہاں صرف ہو؟ جان دی ہے اللہ نے تو جان بھی کہاں جائے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور راہ پہ جان نہیں جانی چاہیے. مال اللہ کے علاوہ کسی اور راہ پہ جانا, بات سمجھے, مال بھی اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ مال صرف ہونا, یہ کتنے طریقے ہیں بے حیائی کے اور واہیاتی کے اور ناجائز. جہاں ہمارا مال بھی صرف ہوتا ہے ہماری جان بھی صرف ہوتی ہے. مجھے اور آپ سب کو سوچنا چاہیے. بتلائیے ایمان کے بعد دوسری بات یہ, ایمان لے آئے ہو؟ ہاں جی ایمان لے ہیں, یا اللہ تجھے بھی مان لیا, تیرے رسول کو بھی مان لیا. اچھا, اب دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ تمہاری جان اور یہ تمہارا مال جہاں میں کہوں گا وہاں خرچ ہونا ہے, وہاں یہ صرف ہونا چاہیے. تمہیں اس میں اپنی منمانی نہیں کرنی, مرضی نہیں کرنی. اپنی جان کو اپنی مرضی سے مار بھی نہیں کر سکتے. بات سمجھ لو, اپنی جان کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے. اپنی جان میں یہ جسم کاٹنے کی تمہیں اجازت, اپنی منمانی سے تمہیں اجازت. اگر اپنی جان میں یہ تصرف کہ جناب اس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دو, اس کی اجازت, یہ تو تمہاری مرضی ہے, میری مرضی. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو سارا اپنے جان میں کہاں تصرف ہے؟ تمہارا اپنی مرضی میں, میری مرضی کے ساتھ نہیں. بھائیو یہ کیا بات؟ اس سے بھی آگے دیکھیے, اللہ نے انسان کو بندگی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خرچ کیا, بنایا انسان کو. لیکن ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لجسدک علیک حق, تیرے اوپر تیرے جسد کا حق ہے, تیری آنکھ کا حق ہے, تیری بیوی کا حق ہے. جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا تھا اسی کا عزم کرنے والا, وہ عزم بھی اسی وقت جب تک وہ عزم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. بات سمجھ لو, وہ عزم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. بات کرنے والے کرتے ہیں, سنانے والے سناتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے, ابو بکر صدیق بھی گئے. سمجھ گئے اشارہ؟ غزوہ تبوک کے لیے لاؤ مال, ابو بکر بھی گئے, عمر
وہ بھی گئے، ابو بکر بھی لے کے آئے اور عمر بھی لے کے آئے نا، لیکن ابو بکر اس میں کیا داعیہ تھا؟ سب کچھ، لیکن عمر میں کیا تھا؟ آج ابو بکر سے نہیں ابو بکر کو بڑھنے نہیں دینا. بات سمجھے؟ ابو بکر کو بڑھنے، ارادہ دونوں کا نیکی کا، ارادہ دونوں کا، اشارہ سمجھے، ارادہ دونوں کا نیکی کا، دونوں کا مال خرچ اور صرف کرنے کا، لیکن ایک کے خرچ میں ابو بکر درمیان میں حائل ہے اور دوسرے میں خرچ میں کوئی بھی حائل نہیں سوائے اللہ کے. نہیں بات سمجھے؟ ابھی ایک کے خرچ میں ابو بکر اور دوسرے کے خرچ میں کوئی بھی تصور نہیں سوائے اللہ کی رضا کے. محبوب مال وہ ہوا جو ابو بکر کا تھا، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وہ سارا تو آیا اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہیں، لیکن ہے کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے. بھائیو، یہ اخلاص، مال بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نہ اس میں میرا حصہ نہ کسی اور کا حصہ. جان ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نہ اس میں میرا حصہ نہ کسی اور کا حصہ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. فرمایا پھر تمہیں جنت اللہ عطا فرمائے گا، بہترین پاکیزہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ جگہ بھی تمہیں اللہ عطا فرما دے گا. بخشش بھی تمہارا مقدر بن گئی، جنت بھی تمہارا حصہ قرار پایا. فرمایا ذالک الفوز العظیم. یہ ہے بہت بڑی کامیابی. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا، یہ ہے بڑی کامیابی، باقی اور کوئی کامیابی. یہ تو ہے نا داعیہ. اب اس سے آگے دیکھیے، فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. یہ جنت کا ہی معاملہ نہیں کہ مومن کے لیے فقط وعدہ حور. صرف یہی بات نہیں کہ مومن کے لیے فقط وعدہ ہے. کوئی اقبال نے کہہ دیا نا جواب شکوہ، وعدہ مومن کے لیے فقط وعدہ ہے حور. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا. جنت ہی نہیں اور بھی دوں گا جس کو تم پسند کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، جو چیز تمہاری خواہش میں ہے، تمہارے مطالبے میں ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ملے، وہ بھی میں تمہیں دوں گا. وہ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور فتح اور نصرت. اللہ کی طرف سے نصرت اور اللہ کی طرف سے کیا مطلب؟ کہ اللہ ہم پہ کوئی اور غالب نہ آئے، ہم پہ کوئی اور غالب، ہر میدان میں ہم غالب آئیں، ہر میدان میں اللہ آپ کی نصرت شامل حال ہو، ہر میدان میں اللہ آپ کی فتح ہمیں حاصل ہو، ہر میدان میں اللہ آپ کی مدد شامل حال رہے. داعیہ ہے یا نہیں؟ وہ ہے یا نہیں؟ لیکن ہے ہی، اب باقی کچھ نہیں. لیکن یہ کب ہے؟ یہ چیز کب ملے گی؟ یا فرمایا جب اپنا مال اور اپنی جان میرے سپرد کرو. اب ہم نے اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے کی بجائے امریکہ کے سپرد کر دی، بش کے سپرد کر دی، اور پھر طرفدار ہے اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے. اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کس طرح آئے؟ اللہ نے تو فرمایا تھا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کا حق ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ ذوالجلال کی عظمت کا ہر طرف پھریرا لہرا جائے. آج اللہ کی عظمت کا پھریرا اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی کا تصور نہیں، بس ایک ہی ہے کہ بش بڑا ہو جائے، امریکہ کا ورلڈ آرڈر چمک اٹھے، بجناب اس کا دنیا پہ حکم چل جائے. یہ ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مدد دے، اللہ کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ کی نصرت شامل حال رہے. کس منہ سے ہم یہ مانگتے ہیں؟ اللہ سے مجھے بتلاؤ. ہماری کوششیں تو یہ ہے
کس کی؟ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں. ہماری کوششیں تو ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، بش کو راضی کرنے. ملک جاتا ہے جائے، ملک کی عزت و آبرو خاک میں ملتی ہے مل جائے، اسلامی تشخص ختم ہوتا ہے ہو جائے، قرآن مجید کی آیات کو نصاب سے نکالنا پڑتا ہے تو جناب وہ نکالنے پہ آمادہ ہم ہیں، لیکن حضرت بش آپ ناراض نہیں ہونے چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے تو اللہ کی ناراضگی کی تو کوئی حیثیت سمجھی نہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمارا بابا ناراض نہ. بتلائیے جب یہ کیفیت ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی راضی، اپنی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمتیں وہ برس سکتی ہیں؟ نہیں برس سکتی. وہ کس طرح برسیں گی؟ جب ہم اللہ کے لیے ہوں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے لیے نکلو گے اللہ تمہارے لیے مدد کرے گا. اللہ نے فرمایا اگر تم ایک بالش میرے لیے آؤ گے تو میں ایک ہاتھ تمہارے طرف آؤں گا. اگر تمہیں ایک قدم میری طرف آؤں گا تو میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا. اللہ کی رحمت میں تاخیر نہیں ہے، ہماری نالائکی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا رخ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی سمت بدل لی، ہم نے اللہ ذوالجلال کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے. ہم نے اپنا رخ اللہ اور اللہ کے رسول سے موڑ کے جناب امریکہ اور برطانیہ کی طرف، یورپ کی طرف کر لیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے کہ جو آج سے چند سال پہلے عزت تھی وہ بھی عالمی سطح پہ خاک میں مل گئی، اور جو محسن تھے، جو ہیرو تھے، اپنے ہاتھوں سے زیرو بن گئے. جو اپنے ہیرو تھے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے کیا بن گئے؟ زیرو بن گئے. عزتیں اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا لی. یہ نتیجہ ہے ابھی دنیا میں کس کا؟ اللہ سے رخ موڑنے کا، اللہ کو ناراض کرنے کا، دنیا کو راضی کرنے کا، دنیا والوں کو راضی کرنے والے کا. ساری تمہاری تگو دو خاک میں ملے گی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ کیفیت ہے اب ہماری. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سے رخ موڑنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ ناراض، یہ کفر کی طاقتیں وہ راضی، وہ دعائیں دے رہی، جھولیاں پھیلا کفر دعائیں دے رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتلائیے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اول نمبر ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، سب سے بڑا دشمن تمہارا یہود ہے. جو یہود کسی مسلمان کی زندگی کی دعائیں کرے وہ کبھی مسلمان کا بھی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اتنی سیدھی سی بات 2 اور 2 4 کی طرح ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ سے اپنا تعلق اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق وابستہ کر لیں. دنیا کہاں جاتی ہے کہاں نہ جائے، جہاں جاتی ہے جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمارا تعلق اور ہمارا واسطہ وہ ٹوٹنے نہ پائے. یہ ہے ایمان، اور یہی مطالبہ ہے ان آیات میں، اور یہی نتیجہ بتلایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات میں کہ اگر اس چیز کو اپنا لو گے تو پھر جنت کے ساتھ ساتھ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. لیکن یہ تو تب ہے جب تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم. ہمیں یہ تو بات معلوم ہی نہیں. قرآن نے اسی لیے تو کہا تمہیں اگر معلوم ہو جائے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے. افسوس ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کا ہمیں علم الیقین عطا فرمائے، اور یہ دنیا کی بھول بھولیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ کے اس علم یقین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.